دل کے اکیلے دل کے بارے میں قرآن پاک میں اتنی آیت ہیں. پھر کیا آتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مہروں کو لگا دیتا ہے. کس وجہ سے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف لوٹ کے نہ آنے کی وجہ سے. کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ایسے زنگ لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ مہرے اور ٹھپے لگا دیتا ہے، پھر ان کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، پھر ان کا کبھی دماغ ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی طرف توبہ کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ کفر میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں. گناہ، بندہ مومن کے گناہ انسان کو اسٹیج پہ لے آتے ہیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد ہی ختم ہو گیا، اور شیطانی وسوسے ڈل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کرنا ہی نہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف دباچہ اور تمہید باندھی ہے، واقعہ بیان نہیں کیا. اور اگر آپ واقعات کی طرف چل پڑیں تو آپ حیران رہ جائیں. لیکن ان واقعات کی طرف چلنے سے پہلے رب کی رحمت کا ایک منظر آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اے میرے بندو، اگر تمہیں مشکلوں نے، مصیبتوں نے پکڑ لیا تو تم کیوں نہیں رب کے سامنے روتے؟ تم کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے؟ اور جب تم پہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آ گئیں تو تم کیوں نہیں روئے اور گڑ گڑائے؟ اپنے رب کے سامنے آنسوؤں کے نذرانے کیوں نہیں پیش کیے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلے؟ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہوئے آنکھوں میں پانی کیوں نہیں آیا؟ یہ پانی لے آؤ، یہ آنکھوں میں آنسو لے آؤ، حکم ہے. رو، گڑ گڑا لو. اللہ، یہ آنسو نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صرف اس ایک موضوع کے اوپر جتنی احادیث ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ندامت کے یہ جو آنسو ہیں، ندامت کے، اللہ رب العزت کو پانی کے دو قطرات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. ایک خون کا وہ قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں زمین پہ گرے، اور دوسرا بندہ مومن کی آنکھ کا وہ قطرہ جو خوف خدا، ندامت اور توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر جائے. اے اللہ، اگر یہ آنسو زمین پہ گر گئے ہوگا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 4 احادیث کا مفہوم وقت تھوڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ ندامت کے، توبہ کے، گڑ گڑانے کے، خشیت کے، خوف کے آنسو زمین پہ گر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں ہیں. اگر یہ زمین پہ گر جائیں ندامت سے، توبہ آج گرانے ہیں، آج ہی ارادہ کرنا ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ میں معاف کر دے. رسول اللہ نے فرمایا جس کے آنسو یہ زمین پہ گر گئے، اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. زمین پہ آنسو گرائیں. زمین پہ آنسو گرانے سے اسی حدیث کی تشریح میں محدثین دوسری تشریحات بھی لائے ہیں کہ جب تک وہ آنسو زمین پہ گرا ہوا واپس آنکھ میں چلا نہ جائے اس وقت تک بندہ آگ میں نہیں جا سکتا. یہ آنسو واپس جا سکتا ہے؟ اس وقت تک بندہ آگ میں نہیں جا سکتا. لیکن آپ کا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ آپ صرف رحمان کی ٹرانسلیشن اور رحیم کی سن لیں علماء سے تو حیران رہ جائیں. اتنا غفور الرحیم ہے. اللہ کو پتہ ہے میرے بعض بندے بڑے سخت دل ہیں، ان کی آنکھوں میں گناہ کی وجہ سے پریشان ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں. 40 برس کے گناہ ہیں، 30 برس کے گناہ ہیں، 50 برس کے گناہ ہیں، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. ان کے اوپر رحمت کا کیا منظر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے آنسو زمین پہ نہ بھی گریں، صرف آنسو گریں اور چہرے پر پڑ جائیں، داڑھی کو بھگو دیں یا گالوں کے اوپر گر جائیں، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کیا اسی پر بس کیا؟ نہیں، یہ درجہ پچھلے آنسوؤں سے چھوٹا ہے. آنسو گرے تھے زمین پہ، اس کا اجر و ثواب بیان ہوا. یہاں آنسو کہاں گرے ہیں؟ صرف چہرے پہ. ایک تو جہنم کی آگ سے یہ آنکھیں محفوظ ہو گئی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عظیم آنکھیں
جنہوں نے رب کو تنہائی میں یاد کیا، ندامت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان آنکھوں والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا. اے اللہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عنایت فرما. پھر رسول اللہ سنن ابن ماجہ میں حدیث میں سند میں ضعف موجود ہے، لیکن قرآن کی آیات سے احادیث سے مفہوم درست ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں سے ایسے آنسو نہیں آتے جو چہرے پہ پڑ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندے آنسو کتنا لے کے آئیں، اتنا لے آئیں، اتنا جتنی مکھی ہوتی ہے یا مکھی کا سر ہوتا ہے. مکھی کا سر کتنا کو ہوتا ہے؟ یعنی وہ آنسو چہرے پہ بھی نہ گریں، زمین پہ بھی نہ گریں، صرف کہاں رہ جائیں؟ آنکھ کے اندر اندر رہ جائیں، نظر آئیں کہ آنکھ گیلی ہو گئی ہے، آنکھ بھیگ گئی ہے. اتنا آنسوؤں کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، توبہ کر لو. اس بندے کے بارے میں بھی حدیث ہے، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. ایک بندہ اتنا آنسو بھی نہیں نکال سکتا. تو حضرت عمر کی حدیث، دیگر صحابہ کا استدلال اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھی رو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے پریشان ہیں، اللہ کے خوف سے، ڈر سے بے قرار ہیں، زمین پہ گرا رہے ہیں، چہروں پہ گرا رہے ہیں، اس بندے کو بالکل ہی آنسو نہیں آ رہی، یہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم یہ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے کہ یہ بندہ آنسو نہیں بہا سکتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، چہرے پہ نہیں آ رہے، زمین پہ نہیں گرا رہے، تو اپنے رب کے سامنے صرف اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ مجھے گناہوں کی زیادتی کی وجہ ہے پکڑ لے گا اور مجھے اس کے رحمت کی امید ہے، وہ کیا کرے؟ رب کے سامنے اپنے چہرے کو رونے والا بنا لے. صرف چہرے کو، آنکھوں کو نہیں، صرف رب کے سامنے اپنے چہرے کو رونے والا، عاجزی والا، انکساری والا بنا دے کہ اے رب دل ایسا کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، لیکن تجھ سے ڈرتا ہوں اور اس کا اظہار کیسے کر رہا ہوں؟ اپنے چہرے سے عاجزی کر رہا ہوں، آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا، اپنے چہرے سے اللہ تجھے دکھا رہا ہوں میں تیرے خوف میں مبتلا ہوں، میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو صرف دکھاوے کے طور کے اوپر، بناوٹ کے طور کے اوپر، اور دیگر احادیث سے یہ استدلال نکلتا ہے، جو صرف رونے والا منہ بھی بنا لے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیں گے. پھر بھی ہم نے نہیں رونا، پھر بھی ہم نے نہیں گڑ گڑانا، پھر بھی ہمیں معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے حاجی صاحب ہیں. ہر انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. رسول اللہ جب یہ واقعات بیان کرتے، صحابہ پوچھتے تھے آپ بھی؟ کہا ہاں، اللہ ہی کی تو رحمت ہے، اللہ ہی کی تو مخلوق ہے، اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہر انسان جنت میں جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اپنے اعمال کی کثرت کی وجہ سے، میں نے بڑے قرآن پڑھ لیے، میں نے بڑا انفاق فی سبیل اللہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندہ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور واقعات ایک طویل باب ہے، طویل. حضرت ماعز اسلمی رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے، اللہ مجھے پاک کر دیجئے. اے ماعز جا کے توبہ کر، پاک کر دیجئے، توبہ کر. بار بار آ رہے ہیں، چوتھی پانچویں مرتبہ آ رہے ہیں. رسول اللہ نہیں چاہتے، رسول اللہ چاہتے ہیں یہ توبہ کر لے، لیکن اس گناہ گار کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. وہ گھر جاتا ہے، اس کے ذہن میں گناہ آتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے. سویا بھی نہیں جاتا، ساری رات کب کباتا رہتا ہوں، کیسا ظلم کر لیا، کیسا گناہ کر لیا. چوتھی پانچویں دفعہ آیا، رسول اللہ نے کہا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حالت نشے میں تو نہیں ہے. اے ماعز آپ کو کس گناہ سے پاک کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول زنا ہو گیا، شادی شدہ ہوں، زنا کر بیٹھا ہوں، بہک گیا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ نے صحابہ کو کہا اس کو سنسار کر دیا جائے. جب سنسار کیا گیا، صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گیا، دوسرے نے کہا اس نے تو توبہ کی ہے. ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گیا، دوسرے گروہ نے کہا اس نے تو توبہ کی ہے. رسول اللہ کی کان سے یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں. باہر آئے، کہا اپنے بھائی ماعز کے لیے دعا کرو،
اپنے بھائی ماعز کے لیے دعا کرو. اور میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پوری امت میں بانٹ دی جائے سارے کے سارے گناہگار معاف ہو جائیں. ماعز اسلمی رسول اللہ کے دور میں سنسار کیا گیا. اسلام کی صدائیں وحشیانہ نہیں ہیں بلکہ گناہوں سے پاک کر دینے والی ہیں. توبہ استغفار انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. وہ اسی لیے پھر قبیلہ غامدیہ کی عورت بھی آ گئی، آگے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے. رسول اللہ نے واپس بھیجا، پھر آئیں، پھر واپس بھیجا. کہا آپ مجھے ماعز اسلمی کی طرح بار بار واپس بھیجیں گے؟ تو کون ہے؟ تیرا کیا معاملہ ہے؟ میں وہی تو ہوں، وہی ہوں جس کے ساتھ ماعز نے ایسا کام کیا تھا اور توبہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اب میں سوتی ہوں مجھے چین نہیں آتا کہ وہ کتنا عظیم انسان تھا، گناہ کر کے اپنے آپ کو معاف کروا کے چلا گیا ہے اور میں ہی بدقسمت اور بدبخت رہ گئی ہوں. اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجیے. رسول اللہ کی زندگی میں حدود اللہ کے جرائم میں ہمیشہ اقرار کے ساتھ سزا ہوئی ہے. یہ ایسا معاشرہ تھا کہ جہاں پہ کوئی گناہ کر لیتا تھا تو دل بے چین ہو جاتا تھا، دل بے قرار ہو جاتا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی. کیسی نیندیں اڑی اس عورت کی؟ رسول اللہ نے کہا زنا کا نتیجہ ظاہر ہونے دے. کچھ عرصے کے بعد آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول ظاہر ہو گیا، حمل سے ہوں. کہا پھر اس کا کیا قصور ہے، چلی جا، ابھی پاک نہیں کیا جا سکتا. بچہ پیدا ہو گیا، پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے 9 ماہ گزر گئے گناہ کیے ہوئے، پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے لے آئی. اللہ کے رسول پتہ نہیں کس اذیت اور تکلیف سے یہ 9 ماہ گزرے ہیں، اب تو پاک کر دیجیے. جا چلی جا، جب تک یہ بچہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا اسے پاک نہیں کیا جا سکتا اور اس کی دائی کا بندوبست کیا جائے. بچے کا کیا قصور ہے؟ چند ماہ کے اندر بچے کو روٹی کا لقمہ کھلانا سکھا دیا، دائی کا بندوبست کر لیا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے. کہا ہاں اب تجھے پاک کر دیا جائے گا، بچے کو دائی کے حوالے کر دیا جائے. سنسار کر دیا گیا، سنسار کیا گیا. ایک پتھر زور سے خالد ابن ولید نے بھی مارا، خون کا فوارہ اٹھا، خالد کے کپڑوں کو تر کر گیا، رنگین کر گیا. چند قطرے حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کے اوپر بھی گر گئے. حضرت خالد بن ولید نے ایمانی غیرت سے کہا ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے یہ الفاظ ٹکرا گئے، تیزی سے اٹھے. بعض روایات میں تھا چادر بھی زمین پہ گر گئے. خالد تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ تجھے کیا پتا اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر ظالم فاجر فاسق ٹیکس لینے والا بے ایمان بھی ایسی توبہ کرے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے. اس عورت نے ایسی توبہ کیا. میں اور آپ گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، نہ گناہوں کے لیے دل دھڑکتا نہ گناہوں کا پریشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں تم جن گناہوں کو آج ہلکا سمجھتے اور مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں دیتے اور ایسے ناک سے اڑا دیتے ہو، اللہ کی قسم رسول اللہ کے دور میں یہ گناہ ہمیں پہاڑ جتنے نظر آتے تھے اور ہمیں لگتا تھا یہ پہاڑ ہر وقت ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے. ابھی گرے کہ گرے. اور وہ 99 افراد کے قاتل کا واقعہ ہر ایک کو آتا ہے. لوگ کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. قتل جو ہے حقوق العباد میں سے سب سے بڑی حق تلفی ہے، سب سے بڑی حق تلفی. کسی انسان کی جان ہی لے لینا، اللہ کی قسم یا آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، لیکن ایک عام فہم شرط یہ ہے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ فلاں بندے کا پیسہ کھایا، فلاں بندے کا مال کھایا، اللہ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی خیانت نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیں. اور ساتھ میں یہ شرط بھی ہے اے اللہ جتنی خیانت کیا اتنا بال واپس لوٹاؤں گا. تو اللہ کی قسم حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. آپ کو کس نے کہا نہیں معاف ہوتے؟ یہ آپ کو مغالطہ شیطان اور جہلا کا ڈالا ہوا ہے کہ حقوق العباد معاف ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ اس کا حق واپس کر دیا جائے بس. اور جہاں پہ حق واپس کرنے کی مہلت نہ ملے اس بارے میں بھی سمجھ لیجئے بہت لوگوں کے ذہن میں مغالطے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کی آپ نے غیبت کی ہے، ایک آدمی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے، آپ اس سے
دوبارہ مل نہیں سکتے، اس سے معافی طلب نہیں کر سکتے، حق یہی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے اس کی زندگی میں، بالفرض وہ بندہ فوت ہو گیا۔ پھر بھی اگر آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، تو اللہ رب العزت معاف کرے گا، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ 99 افراد کے قاتل کا واقعہ، قتل سے بڑا ہاں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح بھی کمپنسیٹ کرے گا، یہ ایک طویل باب ہے، جو گھر اس کو عنایت کرے گا، جو نعمتیں عنایت کرے گا، وہ ایک الگ باب ہے، یہاں تک کہ وہ خود بندہ اپنا حق چھوڑ دے گا کہ نہیں اللہ یہ لینا ہے، حق نہیں لینا۔ تو اسی طرح حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی قتل ہے۔ یہ بندہ 99 قتل کر کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچ گیا، اور اس سے پوچھا کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا بڑا مشکل ہے یار، تو بڑا ظالم ہے، تو نے 99 افراد کو قتل کر دیا ہے، تیری توبہ کے امکان موجود نہیں ہے۔ وہ بندہ ویسے ہی جس نے 99 قتل کیے، اس کے غصے اور جوش کی کیفیت آپ خود اندازہ لگا، اچھا یہ توبہ نہیں تو بھی جا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پشیمان ہو گیا، 99 قتل کے بعد پہلے پشیمان ہوا، پھر 100 پورے کرنے کے بعد پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، اس سے بھی بڑے عالم کے پاس، اور اس سے کہنے لگا کہ عجیب واقعہ ہوا، توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، پھر غصہ آ گیا، پھر قتل ہو گیا، پھر دل میں خوف ہے کہ رب پکڑ لے گا، کیا کروں؟ تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، کر توبہ۔ عالم نے کہا کر توبہ اور باقی زندگی وہ نیکوکاروں کی بستی ہے وہاں گزار، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ بندہ اس بندے کی بات سن کے خوشی نیکوکاروں کی بستی کی طرف چند قدم اٹھاتا ہے، آسمان سے ملک الموت کا نزول ہوا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب برائی کے اور اچھائی کے موت کے وقت کے فرشتوں کی باتوں کو حدیث سے آپ سمجھتے ہیں، تیزی سے آئے، برائی کے فرشتے آ رہے ہمارا بندہ ہے، نیکی کے فرشتے آ رہے ہمارا بندہ ہے، تمہارا کیسے ہے؟ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ رب کا یہ فرمان ہے جو توبہ کر لے گا، توبہ کی نیت کر لے گا، آپ کا رب ایسا ہے جو نیت کر لے اس کی بھی توبہ کو قبول کرنے والا، نیکی کی نیت کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد مہلت ہے، کچھ لمحے گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، روک دیا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، لکھو نا، ابھی نہ لکھو، شاید پلٹ آئے، شاید لوٹ آئے۔ فرشتے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ۔ ایک فرشتے کو فیصل مقرر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات بھی درست ہے، تمہاری بھی درست ہے، بات تو ٹھیک ہے، ساری زندگی قتل ہی کرتا رہا، تمہارا بنتا ہے، ان کی بات درست ہے کہ توبہ کی طرف چاہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کر لیتے ہیں، جس بستی کے قریب ہوگا ان بستی کے اعمال کے مطابق کے جو فرشتے ہیں وہ لے جائیں گے، اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہوا نیکی کے فرشتے لے جائیں گے، اگر بدکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہوا تو برے فرشتے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے جو ہی فیصلہ کیا، اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کو حکم دیا، اے زمین میرے اس بندے کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ پیمائش کی گئی، تھوڑے ہی فاصلے پہ نیکوکاروں کی بستی آ گئی، اور جنت کے فرشتے اس 99 افراد کے قاتل کو جس نے 100 کی سینچری مکمل کی جنت میں لے گئے۔ کس وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے۔ حقوق العباد کی بھی توبہ ہے، لیکن شرط ہے اللہ حق واپس کروں گا، معاف کر دے، گالی دی اللہ معافی مانگوں گا، غیبت کی اللہ معافی مانگوں گا، برائی کی اللہ معافی مانگوں گا، اس سے بھی مانگوں گا، لیکن تو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا، جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، جتنا مرضی بڑا قتل ہو، شرک ہو، چوری ہو، زنا ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، ان کے اوپر جو مرض لگے ہوئے ہیں ان کو دور کریں، ان زنگوں کو دھو دیں، نیکیوں سے، توبہ سے، استغفار سے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔